بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام دینے کے سلسلے میں جو ہم نے چھوٹی سی سیریز شروع کی، آج کی یہ گفتگو اسی کا حصہ ہے۔ میں قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ کا ہمارا جو مین ڈسپیوٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ آ کر ختم ہو گیا۔ قرآن مجید کی 100 آیات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 210 تقریباً 210 احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کا عمل، پوری 14 تقریباً صدیاں جو ہیں کہ ساری امت اس عقیدے پہ متفق ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا، کوئی تشریح، غیر تشریح، ذلی، بروزی، کوئی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، ہم کہتے ہیں نبوت بند ہے۔ دیکھیں قادیانی حضرات، اس نقطے پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور سے لے کے مرزا قادیانی تک بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور بے شمار تاریخ کی کتابوں میں، یہ ائمہ تلبیس میں یہ سارے ان کے حالات درج ہیں، انہوں نے دعوے کیے۔ آپ کسی کو بھی نہیں مانتے ان میں سے؟ اگر نبوت جاری ہے تو ان میں سے کسی ایک کو تو آپ نبی مانے نا۔ اچھا، اب مرزا قادیانی جو ہیں وہ 1908 میں فوت ہوا۔ اب 1908 سے لے کے اب تک 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ اس میں بھی کئی لوگوں نے دعوے کیے، لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور سے لے کے اب تک کسی بھی شخص کو نبی رسول تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ مرزا کے بعد بھی آپ کسی کو نبی نہیں مان رہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مرزا صاحب کو نعوذ باللہ آپ اس کو خاتم النبیین مان رہے ہیں۔ ادروائز آپ بتاتے کہ اس سے پہلے کون نبی اور اس کے بعد کون ہے، چونکہ آپ نے سٹاپ کر دیا مرزا قادیانی پہ آ کے اور آگے کہا جی خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو پھر نبوت تو جاری نہ ہوئی، آپ نے مرزا قادیانی کو آخری نبی مان لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ نئے نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑھتی نا کہ کتاب ختم ہو گئی، کتاب میں تحریفات ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں قرآن مجید میں کون سی تحریف ہوئی؟ قرآن مجید اسی طرح، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اسی طرح، امت جو ہے پوری کی پوری حق پہ کھڑی ہوئی ہے، کوئی پوری امت مشرک نہیں ہوئی یا اس کے مختلف نظریات نہیں ہوئے۔ نبی تو آتا اس لیے ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو کتاب بھی محفوظ ہے، امت بھی محفوظ ہے، تو پھر نبوت جاری کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ جن لوگوں کو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی سے لے کے 13ویں تک 13 صدیوں میں جن حضرات کو ہم مجدد کہتے ہیں، ان کی جو لسٹ ہے اس میں آپ بھی متفق ہیں کہ یہ واقعتاً مجدد ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اب ان 13 مجددین جو ہیں ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت ختم ہو گئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، یہ امت آخری امت، ان پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب۔ اب آپ ان 13 صدیوں کے جو مجددین ہیں جن پہ آپ متفق ہیں، آپ ان کے بھی عقیدے کے خلاف چل رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے دور میں ان کے ایک ساتھی نے، چراغ الدین جموی غالباً ان کا نام تھا، یہ حقیقت الوحی جو آپ کی کتاب ہے اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، اس میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے بلایا، اسے کہا کہ تو کس طرح نبی ہے؟ اور نے کہا جی جس طرح آپ اس طرح میں نبی ہوں۔ اللہ کے بندو، دیکھو تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نہ عیسیٰ تھا، نہ مسیح تھا، نہ مہدی تھا، نہ نبی تھا، نہ رسول تھا،
کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک بازاری ایک شخص تھا، اس کی تو اس کا کردار جو اس قابل ہی نہیں کہ وہ ڈسکس کیا جا سکے، اس کو آپ نے نبی رسول اور کیا کیا آپ نعرے اور مسلمانوں کے ساتھ مناظرے، آپ کی کتابیں اس پہ بھری ہوئی ہیں۔ لہٰذا ٹھنڈے دل سے حق کے متلاشی بن کر اللہ سے دعا کریں کہ مولا پاک مجھے حق کا راستہ بتائے، انشاءاللہ تعالی آپ کے آنسو گرنے سے پہلے اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کو اللہ رب العزت حق کا راستہ بتائیں گے، اور حق کا راستہ وہی ہے جو 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کا ہے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ غلط سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ رب العزت آپ کو حق کی تلاش میں تعصب کی اینک اتار کر غیر جانبدار ہو کر مرزا صاحب کے کفریہ اور دل آزار اور گستاخانہ عقائد پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔